ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ خیر امت کی حکمت کیا ہے؟ نیکی کا حکم کیوں دیا جاتا ہے اور برائی سے روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کی تشکیل لوگوں کے لیے کی گئی ہے، تامرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر فاسق ہیں، اکثر ہدایت سے نکلے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی اس آیہ مقدسہ میں پہلا کلمہ یہ ہے کہ تم، یعنی تم بہترین امت ہو، پہلی امتوں میں تم بہترین امت ہو، لوح محفوظ میں لکھ دیا تم بہترین امت ہو، قیامت کے دن تمہارے چہرے روشن ہوں گے اس لیے تم بہترین امت ہو، دستور حیات کے اعتبار سے تم بہترین امت ہو، اور معین لوگ یعنی صحابہ و اہل بیت اطہار کی نسبت رکھنے والے ہو اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ خیر کا استعمال ہوا۔ خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ شر کی ضد ہے۔ خیر کا مفہوم یہ ہوتا ہے جس چیز کا نفع اور فائدہ عام ہو کر سب کو مرغوب ہو، پسند ہو، اسے خیر کہتے ہیں۔ نفع مند شے جس پر مال کا اطلاق ہو اسے بھی خیر کہتے ہیں۔ تاج العروس نے لکھا کہ خوبصورت اور خلیق عورتوں کو بھی خیرات کہا جاتا ہے۔ ابن فارس فرماتے ہیں کہ میلان اور جھکاؤ خیر کا اساسی معنی ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی نے اختیار کرنے کے معنی میں خیر کا کلمہ استعمال کیا۔ بہت خوبصورت اور خوبیوں والے لوگ بھی خیر کہلاتے ہیں۔ لسان العرب کے مطابق ہر وہ چیز جس کی نشو و نما ہو اسے خیر کہا جاتا ہے۔ ایسے قوانین اور ضابطے جو تربیت بن کر فلاح انسانیت کا کام کریں، تفسیر تبصرہ کے مطابق وہ بھی خیر ہوتے ہیں۔ تو یہاں امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ تم خیر امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یاد رکھیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جس کے پاس علم دین ہوتا ہے، اس پر امر بالمعروف لازم ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر والوں کو الٹنے کا جبرائیل کو حکم دیا کہ اس شہر والوں کو شہر والوں سمیت الٹ دو۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اس شہر میں یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے جو تیری نافرمانی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا تم اس شہر کو اس شخص اور شہر والوں پر الٹ دو، کیونکہ شہر والوں کو میری نافرمانی میں دیکھ کر اس شخص کا چہرہ ایک بار بھی متغیر نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ ان کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بربادی اور تباہی سے بچانے کے لیے خیر امت کا فریضہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یاد رکھیے کہ
नेकी का हुक्म देना ये भी एक सदका है, ये भी एक सदका है। तिरमिज़ी की ये हदीस जिसको हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 कामों को सदका करार दिया। फरमाया कि अपने भाई से मुस्कुराकर पेश आना ये भी सदका है, और नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये भी सदका है, और भटके हुए को सीधा रास्ता बताना ये भी सदका है, किसी अंधे को रास्ता दिखाना ये भी सदका है, रास्ते से पत्थर कांटा और हड्डी वगैरह हटा देना ये भी सदका है, अपने डोल से दूसरे के डोल में पानी डालना ये भी सदका है। तो गोया नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये भी सदका है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को कहा कि तुम खैर उम्मत हो जो नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। खैर उम्मत होने के एतबार से उम्मत मुस्लिमा को अजीम और शराफत माब कहा। कोई कौम तुम्हारी खूबियों का मुकाबला नहीं कर सकती, और इस एतबार से भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की उम्मत खैर उम्मत है कि उनमें एक मरकजी क़ियादत यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, जिनका उस्वा हसना इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमाई की हैसियत रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तकाज़ों को अपनाकर इस फरीज़ा को सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूरे वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।